اسلامی عقائد میں ایک بہت ہی بنیادی اور اہم تصور ہے ایک ایسے نجات دہندہ کی آمد کا جن کا ہم سب کو انتظار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کی۔ تو آئیے آج ہم ان کی شخصیت اور ان کے مشن کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیشن گوئی ہے جو آپ کو بہت سے روایات میں ملے گی، اور یہی اس پورے عقیدے کا مرکز ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مشن ہے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ ظلم اور ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کو جوڑتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی دونوں بڑی شاخیں یعنی سنی اور شیعہ دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور وہ آ کر کیا کریں گے؟ وہ دنیا میں انصاف قائم کریں گے اور ایک عالمی خلافت کی بنیاد رکھیں گے۔ تو یہ ایک مشترکہ عقیدہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عظیم شخصیت جن کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ ہیں کون؟ احادیث اور روایات ان کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ روایات میں ان کی شناخت بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کا نسب بھی سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے جا ملے گا۔ صرف یہی نہیں کہ روایات ان کی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہیں، بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے، یعنی ان کے ظہور سے پہلے کچھ خاص نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک حدیث میں تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دور نبوت کا، پھر خلافت راشدہ کا، پھر بادشاہت کا، پھر ظلم و جبر کا دور، اور 5واں اور آخری دور کون سا ہوگا؟ جی ہاں، وہی دور جب خلافت دوبارہ قائم ہوگی امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں، انصاف کی بحالی کا دور۔ تو ان کے آنے سے پہلے کی نشانیوں میں کیا کیا شامل ہے؟ روایات بتاتی ہیں کہ دنیا میں جنگیں اور بڑی افراتفری ہوگی۔ قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول فتح ہوگا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، اور ایک بہت ہی خاص آسمانی نشانی بھی ہے، ایک ہی رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند گرہن کا لگنا۔ اچھا، نشانیوں کے بعد اب آتے ہیں خود ان کے ظہور کے واقعات پر۔ ان کی آمد بھی عام نہیں ہوگی، بلکہ معجزات سے بھری ہوگی جو ان کی سچائی کی دلیل ہوں گی۔ اس میں سب سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ روایات کے مطابق امام مہدی مکہ میں کعبہ کے پاس ہوں گے جب شام سے ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ کرنے آئے گا، لیکن پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ بیدا کے مقام پر زمین اس پورے لشکر کو نگل لے گی۔ یہ ایک کھلی نشانی ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جب وہ اپنے مشن کا آغاز کریں گے نا، تو ان کے ساتھ صرف 313، جی ہاں 313 وفادار ساتھی ہوں گے۔ یہ عدد 313 اسلامی تاریخ میں بہت روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ 313 لوگ کوئی عام سپاہی نہیں ہوں گے۔ روایات کے مطابق یہ تاریخ کی بہترین شخصیات ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں پچھلے انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندے شامل ہوں گے۔ سوچیں ذرا کیسی جماعت ہوگی وہ۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان کی آمد کا، ان کے مشن کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، دنیا کو مکمل طور پر بدل دینا، انصاف کا بول بالا کرنا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ ان کے دور حکومت میں دنیا کیسی ہوگی۔ ہر طرف انصاف ہوگا، ظلم کا نام و نشان مٹ جائے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، یعنی اتنی خوشحالی ہوگی کہ غربت ختم ہو جائے گی، اور وہ دولت کو لوگوں میں اس طرح تقسیم کریں گے کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ 7 یا 8 سال کا یہ دور ایک سنہرا دور ہوگا۔ ان کے کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ بھی ہوگا کہ وہ مکہ میں خانہ کعبہ اور مدینہ میں مسجد نبوی کو ان کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کریں گے، یعنی بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا۔ ایک بہت گہری روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کا اعلان کریں گے، یہ بتاتے ہوئے کہ ان کا ہر عمل، ان کا دیکھنا، سننا، سب کچھ اللہ کی مرضی کے تابع ہے، گویا وہ زمین پر اللہ کے حکم کا مظہر ہوں گے۔ آخر میں یہ ساری گفتگو ہمیں گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ انصاف قائم کرنے والے ایک نجات دہندہ کا یہ انتظار، یہ عقیدہ انسانی فطرت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاید یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب کے دل میں ایک بہتر، پر انصاف دنیا کی امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔